پھر تمہیں بلانے کی وجہ کیا تھی؟ شکیلہ بولی۔ ممکن ہے اس وقت وہ حاکم علی کا نام سن کر متاثر ہو گیا ہو اور بعد میں اس نے سوچا ہو کہ حاکم علی کے خلاف کوئی قدم اٹھا کر وہ کسی اور مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ ہاں، اس کا امکان ہے۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ سعدی نے کہا اور تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ حاکم علی، صرف حاکم علی، ہم اسے جال میں پھانس سکتے ہیں لیکن اس کے لیے خطرات مول لینا ہوں گے۔ ہاں، کچھ کام دکھانا ہی پڑے گا۔ کیوں مرشد، کیا ارادہ ہے؟ ظفری کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایک بار اور حاکم علی کے ٹھکانے کا جائزہ لے لیا جائے، اس کے بعد کوئی مناسب فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی رات سعدی اور ظفری شوخ عامیانہ قسم کے لباسوں میں ملبوس ہو کر حاکم علی کے مکان پر پہنچ گئے۔ حلیے میں معمولی سی تبدیلی کر لی گئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اندر سے حاکم علی نکل آیا۔ اس نے گہری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی، کس سے ملنا ہے؟ حاکم علی سے۔ میں ہی ہوں۔ امیر الدین نے تمہارا پتہ بتایا تھا۔ امیر الدین چھٹی کو جانتے ہو نا؟ امیر الدین چھٹی؟ حاکم علی پرخیال انداز میں بولا، پھر گردن ہلا کر کہنے لگا، یاد نہیں آیا، بہرحال کام بتاؤ۔ کوئی کام نہیں حاکم علی بھائی، کھیل ہو رہا ہے نا آج کل؟ سعدی نے پوچھا اور حاکم علی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، کیسا کھیل؟ شک کر رہے ہو؟ میں اجنبیوں سے بے تکلف نہیں ہوتا، اس کے علاوہ میں کسی امیر الدین کو نہیں جانتا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ حاکم علی اس انداز میں پیچھے ہٹا جیسے دروازہ بند کرنا چاہتا ہو، لیکن سعدی نے اپنا پاؤں دروازے میں اڑا دیا۔ کھیل تو اندر ہو رہا ہے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا اور حاکم علی اسے گھورنے لگا۔ پولیس کے آدمی ہو؟ اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں، پولیس کے ہوتے تو تمہیں صاف بتا دیتے۔ ویسے تم اپنے اتنے گہرے دوست کو بھول رہے ہو۔ کیسے بھول رہے ہو؟ امیر الدین نے تو کہا تھا کہ تم بہت بااخلاق آدمی ہو۔ میں کسی امیر الدین کو نہیں جانتا، سمجھے تم؟ اور تم یہ دھینگا مشتی مت کرو، یہاں اندر کوئی کھیل ویل نہیں ہو رہا۔ اگر تمہارا تعلق پولیس سے ہے تو جاؤ علاقے کے SHO سے بات کرو۔ میرا نام حاکم علی ہے۔ حاکم علی، حاکم علی، ہمارا تعلق پولیس سے نہیں ہے دوست۔ ہم بہر طور تمہاری ہی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے ٹھیک سے ہم سے بات نہیں کی تو یقین کرو بڑے نقصان میں رہو گے۔ سعدی نے بدستور دروازے پر پاؤں اڑائے ہوئے کہا۔ حاکم علی کے بارے میں جیسا کہ ظفری نے بتایا تھا، زیادہ لڑائی بھڑائی کا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا، اور یوں بھی کچھ مشکوک سی شخصیت تھی اس کی۔ نشے باز تھا، اس لیے زیادہ مدافعت نہیں کر سکا اور چند لمحات کے بعد اس نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی، لیکن اس کا چہرہ بدستور غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا صحن تھا، اس کے بعد دالان، اور دالان کے بعد 2-3 کمرے تھے۔ سامنے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دوسری طرف روشنی ہو رہی تھی۔ کھیل ہو رہا ہے حاکم علی؟ سعدی نے پوچھا۔ میں نے کہا نا، کوئی کھیل نہیں ہو رہا۔ ہوتا تو ہے۔ ہاں ہوتا ہے، لیکن اس وقت نہیں ہو رہا، حاکم علی نے جواب دیا۔ یقین کرو ہم شرافت سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ شارپنگ کرتے ہو؟ حاکم علی نے سوال کیا۔ نہیں، سیدھا سادہ کھیل۔ امیر الدین کا نام کیوں لیا تھا تم نے، جبکہ میں کسی امیر الدین کو نہیں جانتا؟ بس یہ سمجھ لو کہ تم سے تعارف حاصل کرنے کے لیے، لیکن تم مانے ہی نہیں۔ کیسے مانتا جبکہ میں کسی امیر الدین کو جانتا ہی نہیں ہوں؟ اس کے علاوہ میں بے وقوف بھی نہیں ہوں۔ اتنا سمجھتا ہوں کہ تم جس انداز میں یہاں آئے ہو اس کا کوئی خاص مقصد ہے۔ جوا کھیلنے کے لیے بہت سے اڈے پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑی جگہیں ہیں۔ حاکم علی کے ہاں ہی کیا رکھا ہوا ہے؟ اب بھی اگر تم اپنی آمد کا صحیح مقصد نہیں بتاؤ گے تو پھر میں کبھی تم سے کوئی تعاون نہیں کر سکوں گا۔ بیٹھنے کی پیشکش کرو حاکم علی، کچھ کھلاؤ پلاؤ، کم از کم چائے ہی صحیح، تو پھر تمہیں کام کی بات بتائیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ویسے واقعی اندر کوئی نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں، 11 بجے کے بعد لوگ یہاں آتے ہیں۔ اوہو، یہ بات ہے۔ بہرحال اس اطلاع کا شکریہ۔ تو حاکم علی، دراصل ہم تمہیں قتل کرنے آئے ہیں، ظفری نے انتہائی لاپرواہی اور سکون کے ساتھ کہا، اور حاکم علی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ انتہائی ہونک نظر آ رہا تھا۔ دیر تک وہ سکتے کے سے عالم میں کھڑا رہا، پھر چیخ کر بولا، حاکم علی کو مارنے والے مر گئے سالے! کیوں مارو گے مجھے؟ کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ ارے یار، کمال کے آدمی ہو، مذاق میں نہیں سمجھتے؟ یہ صرف مذاق تھا، سعدی نے کہا۔
بس تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں اندر بلا کر غلطی کی ہے، نکل جاؤ یہاں سے، فوراً نکل جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا تو یوں بھی نہیں ہوگا حاکم علی، تمہاری شامت ہی آئے گی اب، سعدی نے اس بار بدلے ہوئے لہجے میں کہا اور ظفری کو اشارہ کر دیا۔ ظفری نے پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ حاکم علی خوفزدہ نظر آنے لگا، وہ تھوک نگلتا ہوا پیچھے ہٹ رہا تھا اور پھر وہ دیوار سے لگ گیا۔ سعدی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں حاکم علی، تم امیر الدین کو نہیں جانتے؟ اس نے کہا۔ یقین کرو یہ نام میرے لیے اجنبی ہے، مگر اس نے تمہیں میرے پاس بھیجا بھی ہے تو کام بتاؤ، میری زندگی کے دشمن کیوں بن گئے تم؟ حاکم علی خوفزدہ لہجے میں بولا۔ کیا سیٹھ باسط اعظمی کا نام بھی تمہارے لیے اجنبی ہے؟ سعدی نے پوچھا اور حاکم علی چونک پڑا اور پھر یکا یک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اب اس پر خوف کی جگہ غصے کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ اوہ یہ بات ہے، اس نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں یہی بات ہے، اور اب تم مجھے قتل کرو گے تاکہ نصر و گھوسی کی اصلیت چھپی رہے؟ کیوں نصر و گھوسی؟ ہاں سیٹھ باسط اعظمی، اور آج سے 20-22 سال قبل کا نصر و گھوسی، حاکم علی نے یہ طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ تم اسے کب سے جانتے ہو حاکم علی؟ سعدی نے پوچھا۔ بچپن سے، تقریباً 45 سال سے، گلے میں بستے ڈال کر کمیٹی کے اسکول میں پڑھا کرتے تھے، نہر پر بھینسوں کو نہلانے جاتے تھے، بیر کے درختوں کے ساتھ ہی بیر توڑ کر کھاتے تھے، آدھی زندگی ساتھ گزاری تھی ہم نے۔ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، سمجھے تم؟ حاکم علی نے کہا۔ سعدی اور ظفری دلچسپی سے اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ لیکن اب تم اسے بلیک میل کر رہے ہو؟ ہاں وہ اسی قابل ہے، ذلیل کمینہ انسان۔ تم اس کے حمایتی بن کر آئے ہو مجھے قتل کرنے؟ کرو مجھے قتل، اور مجھے قتل کرنے کے بعد اس کمرے میں بھی چلے جانا، وہاں ایک شخصیت اور موجود ہے جسے قتل کرنا ضروری ہوگا، سمجھے تم؟ جانتے ہو وہ شخصیت کون ہے؟ باسط اعظمی کی بیوی، اس کی بیٹی کی ماں اور میری بہن۔ میرے قتل کے بعد اسے قتل کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ تمہارے آقا کو سکون نہیں ملے گا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، فریب کر رہے ہو حاکم علی، ہم آسانی سے فریب کھانے والوں میں سے نہیں۔ کون ہے وہاں؟ دکھاؤ۔ اور حاکم علی پاؤں پٹکتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحات کے بعد وہ درمیانی عمر کی ایک دبلی پتلی عورت کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا جو نیم دیوانی سی تھی، لیکن اس کے خد و خال میں اب بھی جاذبیت تھی اور ان میں صفورہ کی شکل صاف جھلکتی تھی۔ یہ ہے میری بہن غفورن، نصر و گھوسی کی بیوی، سیٹھ باسط اعظمی کی منکوحہ، اور اس کی ماڈرن بیٹی صفورہ کی ماں، سمجھے تم؟ برادری میں سب کے سامنے بیٹھ کر 32 روپے 8 آنے کے مہر پر اس نے اسے خدا کے نام کے ساتھ اپنی بیوی بنایا تھا۔ 4 سال گزارے تھے اس کے ساتھ۔ معمولی سا اختلاف ہوا تھا اس سے تو وہ اپنی بیٹی کو لے کر پاکستان بھاگ آیا۔ کیا حالت ہو گئی تھی میری بہن کی، جینے کے لالے پڑ رہے تھے۔ سالوں علاج کرایا میں نے اس کا، ساری بھینسیں بک گئیں، اور پھر میں اسے لے کر پاکستان آ گیا، محنت مزدوری کرتا اور اپنی بہن کو زندہ رکھنے کی کوشش میں مصروف رہتا۔ ایک ہی بہن اپنی کو زندہ رکھنے کی کوشش میں مصروف رہتا۔ ایک ہی بہن تھی میری، شادی بھی نہیں کی میں نے اس کی وجہ سے، کہاں کہاں لیے گھومتا رہا۔ وہ اپنی بچی کے لیے پاگل ہو گئی تھی اور مجبوراً میں نے اسے نشہ آور دوائیں کھلانا شروع کر دی۔ میں خود بھی اس کا غم برداشت نہ کر سکا تھا۔ بابو صاحب قتل کر دو مجھے، لیکن پہلے یہ بتا دو کہ کیا میں قتل کیے جانے کے قابل ہوں؟ وہ کب بخت 20 سال کے بعد مجھے ملا، پورے 20 سال کے بعد بابو صاحب، اور اب نصر و گھوسی سیٹھ اعظمی بن چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بہن بے قصور تھی، اتنی معمولی سی بات کی اتنی بڑی سزا دی ہے اس نے، تو وہ گڑ گڑانے لگا، میرے پیروں پر پڑ گیا، کہنے لگا کہ اب وہ بہت بڑا آدمی ہے، سوسائٹی میں اس کی عزت ہے، میں اس عزت کو نیلام نہ کروں، اسے اپنا بہنوئی نہ کہوں، اس کی بیوی کو بیوی نہ کہوں، اس کی بیٹی کی ماں سے نہ ملنے دوں۔
बस वो इस राज की कीमत मुझे अदा करने पर रजामंद हो गया। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ज़्यादा गड़बड़ की तो वो अपने असर व रसूख से काम लेकर मुझे मौत के घाट उतरवा देगा, मेरी बहन को मरवा देगा। ना जाने क्या कुछ कहा उसने बाबू साहब, और मैंने देख लिया था कि उसके पास पेशा मौजूद है। ये भी देख लिया था मैंने उन 20 सालों में कि पैसे के ज़ोर पर दुनिया का हर काम हो सकता है। मुझे अपनी बहन अजीज़ थी। अब तुम चाहो तो इसे ब्लैकमेलिंग समझ लो। मेरी भी ज़रूरतें थी। मेरी बहन नशे की आदी हो चुकी है, टीके लगवाने पड़ते हैं इसे, और भी बहुत अखराजात हैं मेरे। जुआ खेलता हूँ, खर्चा होता है, और मैं ज़ुबान बंद रखने की कीमत वसूल करता हूँ उससे। इस तरह मेरे इंतकाम की आग भी पूरी होती है। बाकी ये बात मैं जानता हूँ कि वो इन तमाम बातों से कितना खुश है। चलो ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, पहले मेरी बहन को कत्ल कर दो, उसके बाद मुझे कत्ल कर देना, क्योंकि मेरे बाद अगर वो ज़िंदा रह गई तो उसका कोई पुरसाने हाल ना होगा, उसका कोई और सहारा ना होगा। कत्ल कर दो मुझे, कत्ल कर दो। हाकिम अली की आंखों से आंसू बहने लगे। जफरी और सादी गहरी गहरी सांसें लेने लगे। इन दोनों के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर सादी ने हाकिम अली के शाने पर थपकी देते हुए कहा, नहीं हाकिम अली, हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, तुम्हारी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तुम बड़े बुज़दिल इंसान हो और इसके साथ साथ शायद बेगैरत भी। क्यों? मैं बेगैरत क्यों हूँ? तुमने दौलत कबूल कर ली। हाकिम अली बरसरे आम सेठ बासित आज़मी की इज़्ज़त उतार कर ना रख दी, उसे उसकी असल तस्वीर ना दिखा दी। इंसान दौलतमंद हो जाए तो अपनी असलियत को क्यों भूल जाता है? ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ था हाकिम अली कि तुम दुनिया उसकी असल तस्वीर दिखा देते, माँ को बेटी से मिला देते। तुमने दौलत कबूल करके बेगैरती का सबूत दिया है। मजबूरी थी बाबू साहब, मजबूरी थी। मैं अपनी बहन की ज़िंदगी बचाना चाहता था। उसने भी तो मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे मरवा देगा। तुम यकीन करो मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं ख़ुद भी उसे कत्ल कर सकता हूँ, लेकिन हम गर्दन में हाथ डालकर गले में बस्ते लटकाए कम्युनिटी के स्कूल जाया करते थे। लेकिन अब मैं ये काम नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। हाकिम अली फूट फूट कर रोने लगा। सादी ने कहा, तुम अफसरदा ना हो हाकिम अली, हम तुम्हारे साथ हैं। हम आए थे उसकी वजह से, लेकिन अब हम तुम्हारे साथी हैं। तुम्हें हम इस बोझ से आज़ाद करा देंगे, सादी ने कहा, और हाकिम अली उन्हें मुतशक्किराना निगाहों से देखने लगा। हेलो, समद ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। सफूरा भी उसके साथ थी। तीनों ने उनका इस्तकबाल किया था। यकीनन बहादुर जासूस, तुमने कोई पॉइंट हासिल कर लिया है, वरना मुलाकात के लिए इतना इसरार ना होता, समद आरा ने कहा, और जफरी ने गर्दन खम कर दी। ब्लैक मिलर पकड़ा जा चुका है शहजादी समद आरा हिदायतपुर, जफरी ने कहा। वाकई? वाकई? सच बताओ, समद पुरिश्तियाक अंदाज में बोली। हाँ समद, बैठो। ब्लैक मिलर की गिरफ्तारी की खुशखबरी के साथ साथ ही तुम्हें एक अलमिये से भी दो चार होना पड़ेगा, सादी ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? क्या मतलब? समद ताज्जुब से बोली। फुर्सत है तुम्हें? खासी भाग दौड़ करनी होगी। हाँ बिल्कुल फ़ुर्सत है, सफूरा ने कहा। मिस सफूरा आज़मी, आपको अपनी वालिदा याद है? सादी ने पूछा, और सफूरा के चेहरे पर संजीदगी फैल गई। उसने नफ़ी के अंदाज में गर्दन हिला दी, फिर बोली, मैं बहुत छोटी थी जब उनका इंतकाल हो गया था। ये बात आपको आपके वालिद साहब ने बताई होगी? हाँ। आपके वालिद ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? मेरी वजह से। बहुत चाहते हैं वो आपको? हाँ। आपके दूसरे अजीज़ भी होंगे? अजीज़ कोई नहीं है, डैडी के अहबाब मुझे बहुत अजीज़ रखते हैं। सफूरा साहिबा, DDT लिमिटेड ने आपका केस हल कर लिया है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आपके डैडी का ब्लैक मेल होते रहना ही बेहतर है। दूसरी शक्ल में आप लोग बहुत सी परेशानियों का शिकार भी हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? फिर आपने क्या किया हमारे लिए? सफूरा ने कहा। हम अपना काम अंजाम दे चुके हैं, लेकिन ब्लैक मेलिंग की वजह अगर आपको बता दी गई तो आप बर्दाश्त ना कर सकेंगी। आप सिर्फ उस ब्लैक मेलर को ख़त्म कर दें, वजह खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। सोच ले सफूरा साहिबा, सादी बोला। ना जाने आप कैसी बातें कर रहे हैं। ब्लैक मेलर का नाम हाकिम अली है और वो आपका मामू है, सादी ने कहा। समद और सफूरा दोनों ही शशदर रह गई थी।
اس کے بعد ضروری ہے کہ میں آپ کو پوری کہانی سنا دوں، سعدی بولا، اور پھر اس نے حاکم علی کی پوری داستان بیان کر دی۔ صفورہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، بمشکل اسے اس کہانی پر یقین آیا تھا، اور جب اسے یقین آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ خدا کے لیے مجھے میری امی کے پاس لے چلو، خدا کے لیے وہ سعدی کے پاؤں پڑ گئی تھی۔ سمن بھی رنجیدہ تھی۔ سعدی، شکیلہ اور سمن نے بمشکل اسے سنبھالا تھا۔ سمن بھی بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، معاملہ بہت نازک ہے صفورہ، اتنا نازک کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انکل اعظمی کی ساری شخصیت، اس کے بعد بھی تم یہ بات کر رہی ہو سمن؟ کیا شخصیت ہے اس دودھ والے کی؟ اس نے میری ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس نے صفورہ غصے سے دیوانی ہو رہی تھی، اور پھر اسی جنون کے عالم میں اس نے فون پر جھپٹا مارا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، اور دوسری طرف سے رابطہ قائم ہونے کے بعد بولی، کون بول رہا ہے؟ باسط اعظمی، جواب ملا۔ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ جواب دو۔ صفورہ گھبرائی۔ آپ کون ہے خاتون؟ دوسری طرف ہکلائی ہوئی آواز ابھری۔